طریقہ معلوم نہیں ہے، جس قوم کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ صرف اپنے بستر کو گرم کرنے کا سامان بناتے ہیں، اور سال دو سال تمہاری عزت لوٹنے کے بعد وہ تمہارا سر کاٹ کر ندی کے اندر پھینک دیتے ہیں، نالے کے اندر پھینک دیتے ہیں، تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی بنا کر قبرستان کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ اے اسلام کی مقدس آزادیوں، تم اس لیے تو نہیں بنائی گئی تھی کہ تو حضرت فاطمہ کا چہرہ دوپٹہ گرا دے، تو حضرت عائشہ کی سیرت پر انگلی اٹھا دے، تجھے اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ تیرے باپ کی گردن جھک جائے، تجھے اس لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ تو قرآن پر اعتراض کرنے والی ہو، غیروں کے پاس جا کر اپنے پیٹ میں حرام کا پلہ پالنے والی میری قوم کی بیٹیوں، یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب حضرت عائشہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا، جب تمہارے سامنے حضرت ام کلثوم آئیں گی، جب تمہارے سامنے حضرت عائشہ آئیں گی، تب تم ان کے سامنے کیا جواب دو گی؟ تم آج لو میرج کر کے آج تم اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہی ہو، آج تم کہتی ہو میرا جسم میری مرضی ہے۔ یاد رکھا جب تمہارے بدن قبر کے اندر جائیں گے، فرشتے تمہارے جسم کے قیمے بنا دیں گے اور ایسی مار ماریں گے کہ یاد رکھنا کہ خون کی دھارا بہے گی اور جہنم کا دہکتا ہوا انگارہ تمہارے لیے تیار ہے۔ خدا کے واسطے پلٹو محمد الرسول اللہ کی مقدس شہزادیوں کی طرف، پلٹو اصحاب رسول کی بیویوں کی طرف، پلٹو امام بخاری کی ماں کی طرف، پلٹو خواجہ قطب الدین بختیاری کی ماں کی طرف، جن ماں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ آسمان کا سورج بھی ہماری ماں کے چہرے دیکھنے کے لیے ترسا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ کے چہرے دیکھنے کے لیے آسمان کا سورج بھی ترستا تھا کہ کاش کی فاطمہ کے چہرے کی زیارت ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ علی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا، اور جب میرا انتقال ہو جائے علی تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، دن کے وقت مت اٹھانا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے فاطمہ آج تو نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ افطاری کروں گی، سحری تو نے علی کے دسترخوان پہ کی ہے، لیکن افطار محمد الرسول اللہ کے دسترخوان پہ ہوگا۔ حضرت علی ہاتھ جوڑ کر کہتے میری بیوی فاطمہ تو نبی کی بیٹی تھی، میں نے تیرا حق ادا نہ کیا تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے شوہر علی، میں نے آپ کی خدمت میں کچھ کمی کوتاہی کی ہو تو آپ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، میرا جنازہ دن کے وقت مت اٹھانا۔ حضرت علی جوش میں آ کر کے کہتے ہیں اے نبی کی بیٹی، اے خاتون جنت، اے جنتی نوجوانوں کی ماں، اے فاطمہ الزہرا، میں تیرے جنازے میں مدینے کے لوگوں کو جمع کروں گا، مکے کے لوگوں کو جمع کروں گا، ساری دنیا تیرے جنازے کے اندر شریک ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب آج میں وزیر ملپور کی خواتین کو سنا کر کے جا رہا ہوں۔ میری ماں بہنوں، آج آپ کی تعداد اس جلسے میں زیادہ ہے اور اس اجلاس کے کامیاب بنانے میں جہاں مردوں نے بڑا بہترین کردار ادا کیا ہے، وہیں پر ہماری ماں بہنوں کا بھی بڑا اچھا رول رہا ہے، اور میں جانتا ہوں الحمدللہ وزیر ملپور کی ہماری مائیں بہنیں ہماری اس بات کو اپنے دانتوں تلے دبائیں گی اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب تھا، رو کر کے کہنے لگی، آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی تھی، اپنا دوپٹہ لیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھنے کے بعد حضرت فاطمہ کہنے لگی اے میرے شوہر، میرے ابا نے کہا تھا کہ بیٹی پردہ کرنا، میرے ابا نے کہا تھا بیٹی پردہ کرنا، میں جب تک زندہ رہی علی میں نے تیرے سامنے اپنا چہرہ کھولا ہے، اپنے بچوں کے سامنے کھولا ہے، اور میں نے اپنی بہنوں کے سامنے اپنا چہرہ کھولا ہے، اپنے ابا حضور کے سامنے میں نے چہرہ کھولا ہے، کسی غیر مرد کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی ہے، میں نے اپنے ابا کی بات کو بڑی مضبوطی کے ساتھ
दिन के उजाले में मत उठाना, रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठाना। क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की निगाह पड़े। अब अंदाजा लगाइएगा, जनाजे के ऊपर भी किसी गैर मर्द की निगाह न पड़े, यह तकवा था नबी की बेटियों का। और आज हमारी माएं बहनें लाली लगाकर, स्नो और पाउडर लगाकर और क्रीम लगाकर अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं और जगह जगह ढाबों पे जाकर रील बनाती हैं। आजमगढ़ और मऊ की कितनी खवातीन हैं जिनके नाम तक मैं जानता हूं, और जो लोग फेसबुक चलाते हैं वो जानते हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई नजर आती हैं। गाना सेट होता है और उस पर नाचती हैं। बेगैरत है वो भाई जो अपनी बहन को ढाबे के लिए भेजता है, वो बेचूस है उसका बाप जो अपनी बेटी को ढाबे पर भेजता है, और वो शख्स इंतहाई कमीना है जो अपने घर के खवातीन को ढाबे पर भेजता है। याद रखिएगा मेरे मुसलमान भाइयों, अगर इस तरह से जिस्म की नुमाइश की जाएगी तो याद रखिएगा आज हमारी माएं बहनें नकाब लगा करके डांस कर रही है। एक दौर ऐसा आएगा कि वो डांस करेंगी और उनके जिस्म पर लिबास का एक रत्ती भी नहीं होगा, लिबास का एक टुकड़ा भी नहीं होगा। याद रखिएगा मेरे नबी ने फरमाया था, एक दौर ऐसा आने वाला है जब मुसलमानों के घरों के अंदर नाचने वाली आ जाएंगी। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आती, लेकिन 14 सदी के इन मुसलमानों ने देख लिया कि आज हमारे घरानों के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल आ चुका है। जितने सीरियल हैं हमारे घर की, हमारे घरों की और हमारे मोहल्ले की खवातीन ने उसका ठीका ले रखा है। तमाम सीरियल देखे जा रहे हैं। उस सीरियल में बताया जाता है कि एक बीवी कैसे अपने शौहर के चेहरे पर थप्पड़ मारेगी, कैसे एक नौजवान लड़की अपने घर से राह फरार इख्तियार करेगी, कैसे एक नौजवान लड़की खाने में जहर मिला करके अपने बाप का कत्ल करेगी। ये सीरियल में दिखाया जाता है, ये मूवी में दिखाया जाता है, और ये सारी चीजें फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर मौजूद है। आज जो हमारे घरों का कबाड़ा बन चुका है, हमारा घर जो जहन्नम बन चुका है, उसकी वजह यह है कि हम इंटरनेट पर आ चुके हैं और हमारी माएं बहनें अपनी इज्जत और नामूस का सौदा करती हुई नजर आ रही है। याद रखिएगा अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा से फरमाया था कि फातिमा, घर की जिम्मेदारी तेरी है और बाहर की जिम्मेदारी इस बात को जरा नोट करिएगा। घर की जिम्मेदारी किनकी है? औरतों की, और बाहर की जिम्मेदारी शौहर की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह तकसीम कर दी थी, अगर शौहर निकाह करता है तो निकाह कर करके अगर किसी की बेटी को अपने घर के अंदर लाता है, घर के काम काज, रोटी बनाना बीवी का काम, सालन बनाना बीवी का काम, घर के सारे काम बीवी करेगी, उसे घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के बाहर नहीं निकलना है। और शौहर से कहा गया धूप में आपको रहना है, खेत में आपको रहना है, कंपनी में आपको रहना है, जॉब पे आपको जाना है, अगर गल्फ कंट्रीज जाना पड़े तो आपको जाना है। बीवी नौकरी नहीं करेगी, बीवी जॉब के लिए नहीं जाएगी, बीवी खेत में काम करने के लिए नहीं बनाई गई है। क्यों? आपको मैंने शुरू में बताया हुआ था कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बॉडी पर गर्मी गुजारी है, सर्दी गुजारी है, बारिश गुजारी है। मर्द के बदन में यह सलाहियत है, वो धूप की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता है। औरतों की बदन के अंदर यह सलाहियत अल्लाह ताला ने नहीं रखी है, वो धूप की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आज गैरों ने धोखा दिया, मर्द जॉब कर सकता है, औरत जॉब क्यों नहीं कर सकती? मर्द पंजा आजमाई कर सकता है, औरत क्यों नहीं कर सकती? मर्द फावड़ा चला सकता है, औरत फावड़ा क्यों नहीं चला सकती? इंसाफ नहीं किया इस्लाम ने, औरतों को घर के अंदर कैद करके रख दिया और मर्द घूमता रहता है। जब मर्द धूप में जा सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं जा सकती? ये गैरों ने पट्टी पढ़ाई है और हमारी माँ बहनों को घर से बाहर निकाल दिया है। अब हमारी माएं बहनें घर से बाहर निकल चुकी है, धूप बर्दाश्त करने की ताकत
अब चेहरे का रंग काला पड़ने लगा, अब जिस्म की नुमाइश का वक्त खत्म होने लगा, अब चेहरे पर चेचक के दाने पड़ने लगे, सफेद दाने पड़ने लगे। ये बॉडी तो अल्लाह ताला ने मर्दों की बनाई थी, ऐसी बॉडी मर्दों की बनाई अल्लाह तबारक व तआला ने, धूप को बर्दाश्त कर सके, सर्दी को बर्दाश्त कर सके। औरतों के बदन के अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत नहीं रखी है, लेकिन औरतें जब बाहर आएंगी, नौकरी करेंगी, काम करेंगी। एक खातून को देखा गया कि वो अपने हाथ में दस्ताने पहनी हुई है, अपने हाथ के अंदर दस्ताने पहनी हुई है। किसी पूछने वाले ने कहा, ए खातून तू स्कूटी पे जा रही है और हाथ में तूने दस्ताने पहने रखे हुए, क्या बात है? तो कहने लगी कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं कंपनी में रहती हूँ। धूप की वजह से डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे बदन में चर्म रोग हो गया है, सफेद दाग पड़ गए हैं, जब तू घर से बाहर निकलेगी तो चर्म रोग पड़ेगा। मेरे हबीब ने पहले ही बता दिया था, नकाब लगाया करो, तू बगैर नकाब के निकलती है, तेरे बदन में चर्म रोग हो गया। अब खातून रोती है कि मैं तो काम पे जाती हूँ, मैं तो जॉब पे जाती हूँ, मैं तो नौकरी करती हूँ। अब शौहर नाकारा हो गया, वो निकम्मा हो गया, वो घर के अंदर बैठकर मोबाइल देखता है, वो काम धंधा नहीं करता। क्यों? जब उसकी बीवी कमा रही है, शौहर को कमाने की जरूरत क्या है? जब उसकी बीवी तनख्वाह उठा रही है, अब इसको काम करने की जरूरत है। औरतों ने अपने घर से अपने आप को निकाला, मर्द निकम्मे बन गए, मर्द नाकारे बन गए, अब वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक खातून रो करके कहने लगी, मैं दिन भर काम करती हूँ, कंपनी में रहती हूँ, और फिर उसके बाद घर में आकर मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, मेरा शौहर कोई काम नहीं करता। मेरी माँ बहनों, जब तुम नबी के तरीके से हटोगी तो आज तो चर्म रोग हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा तुम चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मेरे नबी ने पहले ही मना कर दिया था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर धूप बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। अब औरतें घर से बाहर निकल गई, चेहरा काला होने लगा, जिस्म की जिल्द झुलसी होने लगी। एक नौजवान औरत स्कूटी पे जा रही थी और धूप की वजह से उसका बदन बर्दाश्त नहीं कर सका, उसके जिस्म की खाल ऐसी हो गई जैसे बूढ़ी औरतों की खाल होती है। डॉक्टर ने उसे भी मशवरा दिया कि तू दस्ताने पहनेगी तब तार जाकर तेरे जिस्म की खाल छुपाई जा सकती है। पहले ही से इस्लाम ने बता दिया था कि हिजाब लगाना है कि नहीं लगाना है। ये सलाहियत मर्दों के अंदर थी, औरतों के अंदर नहीं थी। लेकिन औरतों ने तमाशा किया, घर के बाहर निकाला गैरों ने, घर से बाहर निकाला गैरों ने, जॉब पे लगाया गैरों ने, नौकरी पे लगाया गैरों ने, तनख्वाह का बहाना निकाला गैरों ने। अब गैर ये कहने लगे औरतों का हुस्न जाना रहा, औरतों की खूबसूरती जाती रही, अब क्या किया जाए? औरतें बड़ी परेशान हो जाएंगी। अब तो हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा कि इन लोगों ने औरतों को घर से बाहर निकाला, चर्म रोग हो गया, जवान होकर के बुढ़ी मालूम होती हैं और इनका बदन काला हो रहा है। तो देखा कि जब हमारे ऊपर इल्जाम आ रहा है तो उन सारी कंपनियों ने फेयर लवली बना दिया, मेकअप के सामान बना दिए और लाखों रुपया खर्च करके ताकि अपने चेहरे की स्याही को छुपाया जा सके। इसलिए ये सारी कंपनियां आई हैं। अगर औरतें घर के अंदर रहेंगी, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, अपने चेहरे की हिफाजत करें, अपने बदन की हिफाजत करें, उन्हें किसी फेयर लवली की जरूरत नहीं है। हजरत फातिमा ने अगर कोई फेयर लवली इस्तेमाल किया हो तो बताओ। एक खातून के बारे में है कि वो इज्तिमा के अंदर आया करती थी, उसका चेहरा चमकता था और औरतें फेयर लवली इस्तेमाल करके आती थी। इतने आइटम एक खातून यहां तक कहने लगी, गर्दन से लेकर सर तक 72 आइटम आते औरतों के इस्तेमाल करने के। बिल्कुल काली भूतनी होगी,
لیکن معلوم ہوگی جنت کی کوئی پری ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کا چہرہ دکھا دیا جائے تو کالا بندر نظر آئے گا۔ یہ صورت ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ کمال ان ساری کمپنیوں کا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ اپنے پیسے سے اگر کوئی بیوقوف بنتا ہے تو وہ عورتیں ہیں، جانتی ہیں کہ ہم کالی ہیں، پھر اوپر سے ایک دو رتہ نہیں 4-5 کلومیٹر دور تک وہ کریم لگا لیتی ہیں اور سمجھتی ہے کہ ہم خوبصورت ہیں۔ وجہ یہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا یہ انجام ہے۔ اگر دیر تک سجدہ کیا جاتا، وضو بنایا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ ایک خاتون اپنے چہرے پر کیا کیا کرتی تھی؟ کبھی کوئی کریم نہیں، کوئی صابن نہیں، جب اجتماع میں آتی تھی اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ دوسری عورتیں کہتی تھی ارے تیرا شوہر کون سا کریم استعمال کرتا ہے، تیرے لیے لاتا ہے، ذرا بتا ہم بھی وہ استعمال کریں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں خدا کی قسم کوئی کریم استعمال نہیں کرتی، خدا کی قسم میں کوئی فیئر لولی نہیں استعمال کرتی، میں ہمیشہ وضو سے رہتی ہوں۔ وضو کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو چمکتے ہوئے پلیٹ سے زیادہ روشن بنا دیا ہے۔ تو یاد رکھو ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے اپنے گھر کی خواتین کو پردے میں رکھو۔ ایک عالم اپنی بیوی کو ٹرین میں لے کر کے جا رہے تھے، ایک فوجی کہنے لگا مولانا آپ اپنی بیوی کو پردے میں رکھتے ہیں، آپ نے تو باریک کپڑا پہنا ہوا ہے اور اس کے بدن پر آپ نے نقاب ڈالا ہوا ہے، عورت پر اتنا ظلم آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ نقاب ہے، عورت پسینے میں شرابور ہے، آپ اپنے گھر کی عورتوں پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولانا کہنے لگے اب جا کر کے تمہارا درد سمجھ میں آیا فوجی صاحب، آپ کا درد ہم حکومت تک پہنچائیں گے۔ فوجی کہنے لگا مولانا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولانا نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے ہم لوگ تو پتلا لباس پہنتے ہیں اور آپ لوگ بالکل بورے کی طرح اتنا موٹا لباس پہنتے ہیں، حکومت آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے اور پھر اوپر سے اتنی بڑی بندوق آپ کے کاندھے پہ لاد دی گئی ہے، بیت الخلا جاؤ تو اسی بندوق کو لٹکاتے رہنا ہے، آپ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے۔ ہم حکومت کو پرچہ لکھیں گے، عرضی لکھیں گے کہ فوجیوں کا یہ لباس اتروایا جائے اور باریک لباس پہنا جائے۔ اب وہ بالکل سٹ پٹا کے رہ گیا، بھئی مولانا کے سامنے تو کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ اور فوجی کہنے لگا مولانا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہمارا ڈریس ہے، یہ ہمارا یونیفارم ہے، ہمیں اس میں گرمی نہیں لگتی، ہمیں اس میں شدت محسوس نہیں ہوتی۔ مولانا نے کہا اے جاہل، جب یہ تیرا لباس اور ڈریس ہے تو سن یہ حجاب بھی اسلام کا ڈریس ہے، ہماری مہروں کو اس کے اندر گرمی نہیں لگتی۔ پھر اس کے بعد وہ فوجی پلٹ کر کے کہنے لگا مولانا یہ بتائیے سندرتا تو دکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ چھپانے کے لیے ہوتی ہے؟ سندرتا کیا ہوتی ہے؟ آپ کی بیوی خوبصورت ہے تو اس کا فوٹو اسٹیٹس پہ لگاؤ تاکہ اور 10,000 جو لوگ آپ کے فالوور ہیں وہ سب دیکھیں۔ سندرتا دکھانے کے لیے ہوتی ہے مولانا۔ آپ اچھی شیروانی پہنتے ہیں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں؟ اچھی گھڑی آپ نے پہن رکھی آپ دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں؟ آپ نے کوئی قیمتی لباس پہنا ہے دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ مولانا آپ کو سندرتا دکھانی چاہیے، آپ کی بیوی کتنی حسین و جمیل ہے، آپ کی بیوی جنت کی پری ہے، آپ چھپا کر کے رکھیں، آپ کی کوئی تعریف نہیں کرے گا۔ آپ اپنی بیوی کے اوپر سے نقاب اتروا دیجئے، تب جا کر ہم آپ کی تعریف کریں گے کہ مولانا کی بیوی بہترین ہے، خوبصورت ہے۔ مولانا کے آگے کسی کی چلنے والی نہیں، یہ جان لیجئے گا۔ مولانا نے کہا اچھا سندرتا دکھانے کی چیز ہے، ہم اپنی ماں بہنوں کے اوپر سے نقاب اتروائیں پھر اس کے بعد تم اسکول میں جگہ دو گے؟ لعنت ہے تمہارے ایسے اسکولوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ وہ اپنے اسکول اور کالج بنانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں اور کالج تیار ہو رہے ہیں، لیکن اگر تم نے کہا ہے کہ ایک سندرتا دکھانے کی چیز ہے تو فوجی صاحب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، آپ بتائیے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟
کچھ پیسے؟ کہا مولانا میرے پاس پیسے ہیں۔ کہا 2-4-5 روپے؟ اوپر والی جیب میں 2-4-5 روپے رکھے ہوئے تھے، وہ سامنے سے دکھائی بھی تھے، مولانا دیکھیے 5 روپے، یہ 10 روپے۔ مولانا نے کہا اچھا اس سے زیادہ بھی ہوں گے؟ کہا 500 کی نوٹ اور 2000 والی نوٹ میں نے اپنے پیچھے والے حصے میں چھپا کر کے رکھی ہے۔ تو مولانا نے کہا وہاں سے نکال اور اس کے دکھا۔ تو نکالا، گلابی نوٹ 2000 کی تھی اور 500 والی تھی۔ مولانا نے یہ کہا یہ 10 والی نوٹ سندر ہے یا 500 والی اور 2000 والی نوٹ سندر ہے؟ کہنے لگا مولانا گلابی سندر ہوتی ہے۔ تو مولانا نے کہا اس کو پچھواڑے میں کیوں داخل کیا ہے، اس کو کیوں چھپا کر کے رکھا ہے؟ ارے جو 500 والی نوٹ ہے، جو 2000 والی نوٹ ہے، اگر وہ سندر ہے، اگر تو اسے چھپا کر کے رکھا ہے تو یاد رکھو ہماری مائیں بہنیں خوبصورت ہیں، ہم انہیں چھپا کر کے رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اسٹیشن سے اترا تو پورے اسٹیشن کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ یہ بات کرتے ہماری ماں بہنوں کو گھر سے باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کو بہو بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے شبنم نام کی لڑکی کیا بن جاتی ہے؟ خیروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ کوئی علاقہ اس سے محفوظ نہیں ہے، کوئی خاندان اس سے محفوظ نہیں ہے۔ تقریباً ہر علاقے کی ہماری بہن بیٹی خیروں کے پاس جا رہی ہے۔ ایک لڑکی کانپور پڑھ رہی تھی، اس کے باپ کو بتایا گیا کہ تیری بیٹی کانپور میں پڑھتی ہے ڈاکٹری کی پڑھائی، لیکن وہ لڑکی کسی خیر کے ساتھ رہتی ہے۔ باپ جب جاتا ہے اس اپنی بچی کو بچانے کے لیے، لڑکی اپنے باپ کا انکار کر دیتی ہے اور باپ کو اٹیک آتا ہے اور باپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو گھروں نے طرح طرح سے جال دے کر کے ہماری ماں بہنوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے آئی فون کا لالچ دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ حجاب میں رہیں گی ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، وہ کہتے ہیں آپ مسلمان رہیں گی ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، لیکن یاد رکھو ہماری ماں بہنوں وہ صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ ان کے پاس چلی جاؤ گی اسلام کا دامن آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، دنیا بھی آپ سے رخصت ہو جائے گی اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ مناسب رشتہ تلاش کرے اپنے خاندان کے اندر، مناسب رشتہ تلاش کرے اپنے رشتہ داروں کے اندر، آس پاس جتنی جلدی ہو سکے۔ بچی جب بالغ ہو جائے، لڑکا جب بالغ ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ آج معاشرے میں یہ بہت بڑی خرابی پائی جا رہی ہے، عمریں نکلتی جا رہی ہیں اور لڑکے اپنی جوانی کو داؤں پر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، عشق میں اپنے آپ کو پھنساتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میں تمام ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے اور آپ کا بیٹا اپنی پسند کی شادی کا اظہار کر دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھنا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے میری بیٹی فاطمہ ان علی یذکرکی، علی رشتے کی بات کرتا ہے، میری بیٹی اگر تو اجازت دے گی تبھی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا، ورنہ میں پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ بتائیے سال میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو کپڑا دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو کپڑا دیتے ہیں، آپ اس کی پسند کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا خدا کے واسطے آپ عشق نہ کریے گا، خدا کے واسطے آپ سیٹنگ نہ کیجئے گا، خدا کے واسطے آپ لڑکیوں سے تعلق قائم نہ کیجئے گا، خدا کے واسطے آپ محبت قائم نہ کیجئے گا، اور اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا خدا کے واسطے مردوں کے جال میں پھنسنے کی کوشش نہ کریے گا۔ وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے حسن کا جھانسا دے کر آپ کی قیمتی جوانی کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جب شادی طے ہو چکی ہے تو آؤ ویڈیو کال پر، آؤ ڈھابے پر ملاقات کرتے ہیں،
زمانہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، لیکن حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگر کسی کا کسی سے عشق ہو گیا ہے اور اگر خاندان کے ناک کٹنے والی کوئی بات نہیں ہے، خاندان بھی ٹھیک ہے، مناسب رشتہ بھی ہے، بچوں کو سمجھائیے، بچیوں کو سمجھائیے، لیکن جب پانی سر سے اوپر ہو جائے تو ایک بات میں آج آپ کے سامنے عرض کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ نے زبردستی اپنے بیٹے کی شادی اس کے من کے خلاف کی ہے یا بیٹی کی شادی زبردستی اس کے من کے خلاف کی ہے، تو ابھی 2 ہفتہ پہلے کا واقعہ ایک لڑکے کا بتاتا ہوں اور ایک لڑکی کا بتاتا ہوں۔ ایک لڑکے نے شادی کی، گھر والوں نے کہا بیٹے آپ کو یہاں شادی کرنی ہوگی، لڑکے نے کہا آپ مجھ سے زبردستی نہ کیجئے، ابا آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا، اماں آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا، میری پیاری بہن آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا، میں بہت آگے نکل چکا ہوں، اب میں زہر کھا سکتا ہوں، اب میں ٹرین کی پٹری پہ اپنے آپ کو کٹوا سکتا ہوں، اب یہ عشق دل کے نکلنے والا نہیں۔ سمجھاؤ، ایک بار نہیں 1000 بار سمجھاؤ، لیکن اگر آپ نے زبردستی شادی کر دی۔ ابھی 3 دن پہلے ہمارے ایک دوست مفتی صاحب نے فون کیا کہ مولانا ہمارے گھرانے کی ایک بچی کی شادی ہوئی ہے، لڑکا پہلی رات اپنی بیوی کے پاس گیا، صبح باہر آیا، دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ لڑکی اس کے پاس گئی ہے، لڑکی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑکی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے اس لڑکی کو میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے تو محبت کسی اور سے کی ہے، میرا رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو میں پھانسی پر لٹک جاؤں گا یا زہر کی پڑیا کھا کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کے تانے بانے کو بکھیر کر کے رکھ دوں گا۔ پنچایت بلائی گئی اور پنچایت بلا کر کے کہا گیا او نوجوان اگر یہ لڑکی تجھے پسند نہیں تھی تو پہلی رات جب تو اس کے پاس گیا تھا تجھے نکل کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ تو نے اس کی زندگی کا سارا سرمایہ برباد کر دیا۔ یاد رکھ اگر تو کسی بہن بیٹی کی عزت کو برباد کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ کا فیصلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے، تیری بھی بیٹی جوان ہونے والی ہے اور تیری بیٹی کی جب شادی ہوگی، جب تیرا داماد تیری بیٹی کے ساتھ ہی حرکت کرے گا، 3 دن رکھنے کے بعد جب اسے لات مار کر کے گھر سے باہر نکالے گا تب تجھے یاد آ جائے گا کہ تو نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی حرکت کر رکھی تھی۔ ابھی تقریباً 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا کہ امی آپ میری شادی فلاں لڑکے سے مت کیجئے، مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، میں جانتی ہوں میرا اس سے معاملہ نہیں بن پائے گا۔ باپ کی چوری چوری اس کی شادی کی گئی، باپ کی چوری چوری لڑکی سے زبردستی قبول کروایا گیا۔ 2 ہفتے کے بعد وہ لڑکی واپس آ گئی، کہنے لگی اماں میں نے پہلے تم سے کہا تھا کہ میری شادی وہاں پہ مت کرنا، مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، میری پسند کا تو خیال کر لیا ہوتا کہیں اور شادی کر دیتی، لیکن ایک مرتبہ شریعت نے اجازت دی ہے، لڑکے کو بھی اجازت دی ہے اور لڑکی کو بھی اجازت دی ہے، ایک نگاہ دیکھنے کی اجازت ہے، بنا دیکھے آپ شادی کرتے ہو، اور لڑکا اور لڑکی اگر طلاق تک کی نوبت آتی ہے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ آپ پہلے سے اپنے بیٹے کو کنٹرول میں رکھیے۔ ایک نوجوان آیا کہنے لگا مولانا میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مولانا نے اس سے کہا بیٹے اگر تیری بہن بھی اپنی پسند کی شادی کرے تو اس کی آنکھ کی پٹی کھل گئی، کہنے لگا مولانا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں اپنی بہن کے بارے میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، جو بات تم اپنی بہن کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے بارے میں کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اس لیے ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے، بچے کو قابو میں رکھو، بچیوں کو قابو میں رکھو، اور بچیوں کو خاص طور سے اینڈرائیڈ موبائل سے دور رکھو۔ وہ کون سی کمپنی میں جاب کرتی ہے، کون سی تجارت کرتی ہے، رات کے 2 بجے تک وہ موبائل کے اندر رکھی ہے، کام دھندے میں اس کا دل نہیں رکھتا اور دن بدن اس کی صحت ٹوٹتی جا رہی ہے۔
माँ की जिम्मेदारी है। माँ जानती है कि मेरी बेटी बात करती है लेकिन बाप से छुपाती है। याद रखो वो माँ भी गुनहगार होगी, वो बेटी भी गुनहगार होगी। माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी बेटी माँ के साए में रहती है और माँ को तमाम नक्ल हरकत का इल्म हुआ करता है। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर हो जाए और बच्चे की अगर जुबान से निकल जाए कि मेरी पसंद का आखिरी ख्याल कर लो वरना मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, तो आखिरी दर्जे में मैं आपसे ये बात कहता हूं, खुदा के वास्ते तरबियत का दौर पहले था, समझाने का दौर पहले था, मनाने का दौर पहले था, लेकिन जबरदस्ती किसी का किसी खैर से निकाह न कीजिएगा वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। याद रखिए हमारी माए बहनें खैरों के पास क्यों जा रही है? ताखीर से शादी करने की बुनियाद पर। जब एक बच्ची की शादी 30 साल की उम्र में की जाएगी, 35 साल की उम्र में की जाएगी, जबकि वो 18 साल 20 साल और 22 साल में शबाब पर हुआ करती है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिनसी ख्वाहिश रखी है, जब उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, मुनासिब रिश्ते का इंतजाम नहीं किया जाएगा, वो जानती है कि 32 साल तक मैं कैसे रहूंगी, 35 साल तक कैसे रहूंगी, मेरा सारा सरमाया लुट जाएगा। बिल आखिर वो कदम उठाती है और एक गैर मुस्लिम के साथ फरार होने पर तैयार हो जाती है। कम अज कम साहिब ईमान के साथ तो रहेगी, कम अज कम मुसलमान के पास तो रहेगी। इसलिए इस बात को जरूर समझिए। एक शख्स जो निहायत सख्त दिल है, मैंने उनसे कहा कि आप बताइए अगर आपके साथ ऐसा मामला पेश आ जाए, आपकी बच्ची के साथ ये सूरत हाल पेश आ जाए, कहा मौलाना अगर पानी सर से ऊपर हो जाए तो गांव के बड़ों की जिम्मेदारी ये है, इज्जत इसी में है कि आफियत के साथ दोनों का मुनासिब रिश्ता कर दिया जाए। हालात बड़े संगीन हैं, आए दिन इस तरह के वारदात हैं। नौजवान अचानक मर गया, क्या मालूम कि उसने जहर खा रखा, क्या मालूम उसने फांसी के फंदे पे लटका रखा। हमारे बड़े एक जगह बैठ के बीड़ी पिएंगे, वो समझेंगे कि सब कुछ कुशल मंगल हो रहा है, ये नहीं मालूम कि नौजवानों में खिचड़ी तैयार हो रही है। इसलिए अब बात आखिरी मरहले में समझाने की पूरी कोशिश करिए। मेरे बच्चे का ताल्लुक किसके साथ है, मेरी बच्ची का ताल्लुक किसके साथ है, जहां तक हो सके काबू में रखिए, समझाइए, बचाइए। और एक बेटी की भी जिम्मेदारी है कि अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखे, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखे, लेकिन माशरे की इस्लाह और माशरे के सुधार का तरीका यह है कि हम हालात पर नजर रखें। हालात बड़ी तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर अपने ईमान के बचाने की कोशिश करें। सबसे पहले नंबर पर कोशिश ये करें कि लड़का और लड़की बालिग हो जाए, होशियार हो जाए, समझदार हो जाए, तो खुदा के वास्ते मुनासिब रिश्ता देख करके उनका निकाह किया जाए। माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाएं और वो लड़के भी किसी तरह के जुर्म से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। ये फितना बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। माँ बाप हरगिज ये न सोचे हमारा लड़का पाक दामन है। आप बच्चों को अपने सीने से लगा करके तो देखें, आप बच्चों के राज मालूम करके तो देखें, आप बच्चों के स्क्रीन का मुताला करके तो देखें, उनकी हिस्ट्री चेक करके तो देखें फेसबुक पर कितनी बच्चियों के साथ वो बात करता है, स्नैपचैट पर कितने उसके नाजायज ताल्लुकात है। इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। नतीजा ये होता है कि एक नौजवान तबाही के दहाने पर चला जाता है और माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाती है। मैं नौजवानों से कहूंगा आखिरी मरहले में खुदा के वास्ते
اپنے ماں باپ کی آخری خواہش کا احترام کرنا. ماں باپ کو یہ بات کہتے ہیں تو مان لینا, محبت کی شادی کبھی سکسیسفل نہیں ہوتی, کبھی کامیاب نہیں ہوتی. دونوں طرف کی بات ملا کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. دو واقعہ میرے سامنے آیا اور یقین جانیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اس لڑکی نے کسی طرح سے کپڑے بن بن کر کے اپنے زیور کا انتظام کیا تھا, اپنے گہنے کا انتظام کیا تھا, اپنے جہیز کا انتظام کیا تھا, لیکن کمبخت وہ شیطان شوہر 3 دن رکھنے کے بعد, اس کی عزت لوٹنے کے بعد اس کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے. اس معاشرے کا ذمہ دار کون ہے؟ گھر کے افراد ہیں. بچوں کو قریب رکھیں, سینے کے قریب رکھیں, ان کے دل کے حال معلوم کرنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر جب چڑیا کھیت کو چگ جاتی ہے تو پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کے راستے پر قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. دوسری بات مجھے عرض کرنا ہے کہ آپ اپنے مدرسے کے تئیں بیدار ہو جائیے, اپنے مدرسے کے تئیں بیدار ہو جائیے. آپ کا مدرسہ فیصل العلوم یہ ترقی کرے اور اس کے اندر حفظ کی تعلیم ہو, عالمیت کی تعلیم ہو, اس کے اندر کمروں کا انتظام کرنا ہو, اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کرنا ہو, تو ہماری مائیں بہنیں ہمیشہ تیار رہے کہ وزیر ملک کا یہ مدرسہ فیض العلوم پوری دنیا کے اندر اپنا فیض پھیلانے والا ہو, پوری دنیا کے اندر اپنی علم کی کرنیں بھی کھیرنے والا ہو اور پوری دنیا کے اندر یہ لوگوں کو دین کا راستہ سکھانے کی کوشش کرے. اور تیسری بات مجھے کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے, زیادہ اوقات موبائل پہ نہ گزارے جائے. خدا کے واسطے یہ قرآن ہدایت کے لیے اتارا گیا, یہ قرآن انسانیت کے لیے اتارا گیا, یہ قرآن ہمارے دلوں کی کایا کو بدلنے کے لیے اتارا گیا. یہ قرآن صرف مسجد کی اور مدرسے کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن انقلاب آفری کتاب ہے, پارلیمنٹ میں پڑھ کر کے سنائی جانے والی کتاب ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا, اللہ کی دھرتی پر قرآن کا نظام نافذ ہوگا. جیسے ہم اپنے بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا حق لگاتے ہیں, اپنے بچوں کا حق لگاتے ہیں, اسی طریقے سے اپنی بہن بیٹیوں کا حق لگائیں. یہ قرآن کی تعلیم ہے. اور چوتھی بات میں اپنے بڑوں سے عرض کروں گا خصوصیت کے ساتھ کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں 7 سال کی عمر میں بچہ وہ تمام چیزیں سیکھ جاتا ہے جو ایک بالغ بچہ سیکھتا ہے. آپ سوچتے ہو یہ چھوٹی بچی ہے, ابھی اسے جینس پینٹ پہنایا جائے, یہ چھوٹی بچی ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو, یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو تھوڑی سی ہاف شرٹ کی قمیض پہنائی جائے, یہ چھوٹا بچہ ہے, ایسے ہی اس کو ننگے گھومنے دیا جائے. یاد رکھا جائے ماہر تربیات نے کہا ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے وہ تمام چیزیں سیکھ جاتا ہے. جس بچی کو 7 سال کی عمر تک آپ نے جینس پہنایا اور 12 سال کی اور 22 سال کی ہوگی, کہے گی اماں میں پاجامہ پہننے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں نقاب پہننے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے تو جینس چاہیے, مجھے تو پینٹ چاہیے, میں حجاب کو ناپسند کرتی ہوں, میں قرآن کو ناپسند کرتی ہوں, میرے ہاتھوں میں موبائل چاہیے. یہ تربیت ماں و بہنوں کو بچپنی سے کرنے کی ضرورت ہے, اور بچپنی سے جب کنٹرول کیا جائے گا تب جا کر کے بات بنے گی. اگر محلے میں کسی کے گھر میں 7 مرغی پالی ہو اور مغرب کا وقت ہو جائے, پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ ہماری 1 مرغی غائب ہے, وزیر مل پور کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک اور اس کونے سے لے کے اس کونے تک, بھائی ہماری مرغی ایک غائب ہو گئی ہے, پتہ نہیں چل رہی ہے. پورے محلے میں شور ہو جاتا ہے کہ 7 مرغی تھی, 1 مرغی غائب ہو گئی ہے, مل نہیں رہی ہے. 3 بکرا پالا گیا تھا, 2 بکرا مل رہا ہے, 1 بکرا نہیں مل رہا ہے. اور جوان اولاد رات کے 12 بجے تک گھر سے باہر گھوم رہی ہے. ماں باپ کو پرواہ نہیں کہ ہمارا بیٹا گھر پہ کیوں نہیں آیا.
یہ جو ہماری جوان بہنیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی ہیں، رات رات بھر کہاں رہتی ہے؟ صبح 8 بجے کو نکلی دوائی کے نام پر، شام میں 4 بجے آتی ہیں۔ اتنی دیر تک وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ وہ اپنے ابا کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ اپنی سہیلی کے ساتھ کیوں جا رہی ہے؟ کچھ تو سوچا ہوتا۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ جب تک ہمارا پانی سر سے اوپر نہ ہو جائے تب تک ہم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا کے واسطے اس بات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر ملک پور کے اس عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس سے یہ چند پیغام ضرور لے کر کے جائیے گا کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، بچوں کی خواہش کا احترام کرنا ہے، اور اپنے بچیوں کی اور بچوں کی شروع سے تربیت کرنا ہے، موبائل سے دور رکھنا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر دیکھنے کے بعد ڈیلیٹ تو کر سکتے ہو، لیکن فرشتوں نے جو لکھ رکھا ہے اس سے کیسے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا؟ یاد رکھا جائے، کل قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ کتنی گندی فلمیں دیکھی گئی وہ ساری منظر عام پہ لا دی جائے گی، کتنے حیاسوس مناظر دیکھے گئے وہ سب نظروں کے سامنے کھول دیے جائیں گے، کتنا ہم نے حرام مال کھایا وہ سب کھول دیے جائیں گے، اور کتنا ناجائز موبائل کا استعمال ہوا وہ سب کھول دیے جائیں گے، اور کتنی محلے کی اور دوسرے محلے کی بچیوں کی عصمت دری کی گئی ہے وہ سب کے سب اللہ کے یہاں کھول دیا جائے گا۔ ایک نوجوان یہ کہہ رہا تھا کہ میں دوسرے کی بہن بیٹی پر حملہ کرتا ہوں، اگر کوئی میری بہن پر حملہ کرے گا اس کی دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں اس نوجوان نے جب یہ جملہ کہا تھا ٹھیک 2 ہفتے کے بعد اس کی بہن اس کے گھر سے راہ فرار اختیار کر گئی۔ دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت لوٹنے والے اپنے بہن کی گھر بیٹیوں کی عزت سلامت نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری گھر کی بیٹی پردے میں رہے تو ہماری آنکھ کا پردہ گر جانا چاہیے۔ ہم ہر ایسی جگہ سے اجتناب کریں، اگر ہماری وجہ سے کسی بہن بیٹی کو راستہ کاٹ کر کے دیوار کے کنارے سے جانا پڑے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری بہن بیٹی ہمیں ایسے محسوس کرے جیسے اس کا بھائی جا رہا ہو، جیسے ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی کی عزت سلامت رہے، ہماری بیوی کا چہرہ سلامت رہے۔ خدا کے واسطے نوجوانوں طے کرو، عزم مصمم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ 100% ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، نہ موبائل کی اسکرین پر اپنی آنکھوں کا زنا کریں گے، اور نہ بیچ چوراہے پر بیٹھ کر یا راستہ چلتے ہوئے گاڑی روک کر کسی کے حسن کے منظر کو اپنی نگاہوں کے اندر بسائیں گے۔ اگر نوجوان طے کر لے گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی 100% اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں ایٹومیٹک محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام نوجوانوں کو آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات مجھے والدین کے تعلق سے کہنی ہے، تمام نوجوان ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اپنے والدین کے پاؤں نہیں پکڑ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، آخری بات۔ سارے نوجوان تیار ہیں؟ 2 منٹ کے لیے آخری بات مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا اور جتنی ہماری بہن بیٹی سن رہی ہے اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گی جب تک اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے پاؤں نہیں پکڑ لیں گی۔ اگر ہم صحت چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد ہو تو
جہاں مولانا سے آپ تعویذ لیتے ہیں اس سے پہلے اپنی اماں سے کہیے کہ اماں آپ دعا کر دیجئے. خدا کی قسم ماں دعا کرتی ہے دکان آباد ہو جاتی ہے. ماں دعا کرتی ہے جیل کی زنجیر ٹوٹ جاتی ہے. ماں دعا کرتی ہے بیٹا جوان کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. ماں دعا کرتی ہے دشمنوں کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ماں دعا کرتی ہے حادثہ نہیں ہوتا. ماں دعا کرتی ہے تو بیٹا آپریشن سے بچ جاتا ہے. ماں دعا کرتی ہے تو بیٹے کے کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے. بیٹا جیل کی سلاخوں میں ہوتا ہے وہاں سے واپس آ جاتا ہے. اور ایک بیٹا کشتی کے اندر ڈوبنے لگا اپنی ماں کو کال کر کے کہتا ہے کہ اماں میرے لیے دعا فرمائیے. اللہ سے لو لگائی. ماں کی دعا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو اللہ تعالیٰ نے ساحل پہ پہنچا دیا. ارے ماں وہ خزانہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ کہاں چکر لگا رہے ہو؟ سعودیہ کا چکر لگانے والوں, دبئی کا چکر لگانے والوں, قطر کا چکر لگانے والوں, پوری دنیا گھومنے والوں, اگر جنت ملے گی تو تمہارے گھر میں تمہاری بوڑھی ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی. طے کرو, عزم کرو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک اپنے باپ کے پاؤں اور اپنی ماں کے پاؤں نہیں دبا لیں گے. آپ سعودی سے آتے ہو, دبئی سے آتے ہو, ایک مرتبہ کال کر کے کہتے ہو اماں آپ کی کوئی فرمائش ہو تو بتاؤ. بیوی سے کہتے ہو کوئی فرمائش ہو تو بتاؤ, تو بیوی کہتی ہے آپ آ رہے ہو میرے لیے سونے کا ہار لے کر کے آنا, اور بہن کہتی ہے میرے لیے بڑا موبائل لے کر کے آنا, اور بھائی کہتا ہے کہ میرے لیے بھی فلاں سامان لے کر کے آنا. تمام لوگ گھر کے فرمائش کرتے ہیں. جب آپ ماں سے پوچھتے ہو اماں آپ کو کیا چاہیے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. ماں کہتی میرے بیٹے مجھے موبائل کی ضرورت نہیں ہے, میرے بیٹے مجھے ہار کی ضرورت نہیں ہے, میرے بیٹے مجھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے, میرے بیٹے میں مصلے پر ہاتھ اٹھا کر کے تیرے لیے دعا کرتی ہوں تو صحیح سلامت آ جا, میرے کلیجے سے لگ جا, تو ہی میری کائنات ہے اور تو ہی میرا سرمایہ ہے. جب باپ اور جب وہ لڑکا سعودی سے واپس آنے لگتا ہے تو گھر کے سارے افراد جمع ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ایک ماں ہوتی ہے جو رات کو جاگتی ہے, ہو سکتا ہے کہ لڑکا رات کے 2 بجے آ جائے, ہو سکتا ہے کہ 4 بجے آ جائے. ماں اٹھ کر کے دعا کرتی ہے اے اللہ جہاز کو حادثے سے بچا لینا, ٹرین کے فتنے سے بچا لینا, ڈاکوؤں سے اس کے سامان کی حفاظت کر لینا. اور جب وہ لڑکا گھر کے اندر آتا ہے اپنے اٹیچی کے سامان کو کھولتا ہے تو بیوی کہتی ہے میرا ہار کہاں گیا, بہنیں کہتی ہیں کہ میرا سامان کہاں گیا, بھائی کہتا ہے کہ میرا موبائل کہاں گیا. لیکن ماں اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا کر کہتی ہے ارے میرے بیٹے تو اتنا دبلا کیوں ہو گیا, تو اتنا پتلا کیوں